16 پارے کا آغاز ہے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ خضر نے کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی۔ موسیٰ نے کہا اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے تو حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہتے اور ہر واقعے کے بعد معذرت کر لیتے تو ہمیں اور بہت ساری باتیں معلوم ہوتی۔ قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا۔ یعنی آپ نے کہا کہ اب میں اگر سوال کروں اور میں بھول جاؤں اور سوال کر لوں تو پھر آپ مجھے جدا کر دیجئے گا، آپ میری صحبت میں نہ رہیے گا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دہقانوں سے کھانا مانگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس گاؤں سے مراد انطاکیہ ہے۔ وہاں ان حضرات نے لوگوں سے کھانا مانگا اور وہ میزبانی پر آمادہ نہ ہوئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بستی بہت بدتر ہے جہاں مہمانوں کی میزبانی نہ کی جائے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس زمانے کا دستور یہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں نہ ہوٹل تھے، نہ ریسٹورینٹ تھے اور نہ سرائے تھے، اور یہی تھا کہ گاؤں سے کوئی فرد گزرتا تو وہ لوگوں کو کہہ دیتا کہ ہم مسافر ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ لیکن وہ بستی والے اس قدر کنجوس تھے کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ، پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے۔ فَقَامَ، اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا دست مبارک لگا کر اپنے معجزے سے اسے سیدھا کر دیا۔ قال، موسیٰ نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے، کیونکہ یہ تو ہماری حاجت کا وقت ہے، بستی والوں نے ہماری کچھ مدارت نہیں کی، ایسی حالت میں ان کا کام بنانے میں اجرت لینا مناسب تھا۔ قال هذا فراق بینی و بینک، خضر نے کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، یعنی یہ وقت اب جدائی کا ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا، یعنی میں اب آپ کو راز بتاؤں گا کہ ان باتوں میں راز کیا تھا۔ اما السفینۃ، وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، وہ کچھ محتاجوں کی تھی، جو 10 بھائی تھے، ان میں 5 تو اپاہج تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 ان میں تندرست تھے، یعملون فی البحر، کہ سمندر میں کام کرتے تھے۔ فأردت ان اعیبها، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں۔ وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا، کہ ان لوگوں کو واپسی میں اس بادشاہ کی طرف سے گزرنا ہوتا، اور اس بادشاہ کا نام
جلندی تھا اور کشتی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا، اور اس بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی کشتی صحیح سلامت گزرے تو اس کے سپاہی اس کشتی کو پکڑ لیتے تھے اور وہ بادشاہ کی ملکیت بن جاتی تھی۔ تو بظاہر ایک چھوٹا سا عیب ہو گیا جس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس چھوٹے سے عیب کی وجہ سے یہ بڑے نقصان سے بچ گئے۔ یہاں پر ایک نقطہ جو مفسرین نے بیان کیا وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کیا اللہ کے حکم سے کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود نقصان ہو جاتا ہے۔ اس نقصان میں کبھی کبھی ایسی برکت ہوتی ہے اور ایسا اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا نقصان ہمیں بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے، جیسا کہ یہاں پر کشتی والوں کے ساتھ ہوا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مسلمان تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھا دے، اور اس کے والدین اس کی محبت میں دین سے پھر جائیں اور گمراہ ہو جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ اندیشہ اس سبب سے تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام با اعلام الہی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا، اس علم سے اس بچے کے حال باطن کو جانتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ یہ لڑکا کافر ہی پیدا ہوا تھا۔ امام سبکی نے فرمایا کہ حال باطن جان کر بچے کو قتل کر دینا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، انہیں اس کی اجازت تھی۔ اگر کوئی ولی کسی بچے کے ایسے حال پر مطلع ہو تو اس کو قتل جائز نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہو اور وہ باطن جان لے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہوگا تو اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کتاب عرائس میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے ستری جان کو قتل کر دیا، تو یہ بات حضرت خضر علیہ السلام کو گراں گزری، تو انہوں نے اس لڑکے کا کندھا توڑ کر اس کا گوشت چیرا، تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کافر ہے، کبھی اللہ پر ایمان نہ لائے گا۔ حضرت علامہ اسد اللہ فاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمٰن نے تفسیر جمل کے حوالے سے اپنی تفسیر خزائن عرفان میں یہ بات لکھی۔ آگے ارشاد فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے، یعنی ایسا بچہ اللہ اس کے والدین کو دے جو بچہ گناہوں سے اور نجاستوں سے پاک ہو، جو والدین کے ساتھ طریق ادب، حسن سلوک اور محبت رکھتا ہو۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور اس سے نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی قضاء پر راضی رہے، اسی میں بہتری ہوتی ہے، یعنی جو تقدیر اللہ نے لکھی ہے انسان اس پہ راضی رہے۔ کبھی کوئی حادثہ ہو جائے، انسان کو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ حادثات سے محفوظ رہے، پھر بھی حادثات ہو جاتے ہیں۔ زندگی موت یہ دنیا کا ایک انداز ہے، کوئی ہمیشہ یہاں رہتا نہیں ہے۔ انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، رہی وہ دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، ایک کا نام اسرم تھا، دوسرے کا نام سریم تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا،
اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ ترمذی شریف میں موجود ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اس دیوار کے نیچے سونا چاندی مدفون تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس میں سونے کی ایک تختی تھی، اس پر ایک طرف لکھا تھا، اس کا حال عجیب ہے، جسے موت کا یقین ہو اس کو خوشی کس طرح ہوتی ہے۔ اس کا حال عجیب ہے جو قضا قدر کا یقین رکھے، یعنی تقدیر کا یقین رکھے، اس کو غصہ کیسے آتا ہے۔ اس کا حال عجیب ہے جسے رزق کا یقین ہو، وہ کیوں تعب میں پڑتا ہے، کیوں فکروں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کا حال عجیب ہے جسے حساب کا یقین ہو، وہ کیسے غافل رہتا ہے۔ اس کا حال عجیب ہے جس کو دنیا کے زوال اور تغیر کا یقین ہو، وہ کیسے مطمئن ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور دوسری جانب اس تختی پر لکھا تھا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے خیر و شر پیدا کی، اس کے لیے خوشی جسے میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر خیر جاری کی، اس کے لیے تباہی جس کو شر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر شر جاری کی۔ وکان ابوہما صالحا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس کا نام کاشے تھا اور یہ شخص پرہیزگار تھا۔ حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالی بندے کی نیکی سے اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو اور اس کے کنبے والوں کو، خاندان والوں کو اور اس کے محلہ داروں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا گیا وکان ابوہما صالحا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، تو کہا کہ یہ ان کے والد مراد نہیں ہے، بلکہ والد، دادا، پردادا، اس طرح اوپر 7ویں پشت میں ان کے ایک پردادا تھے، وہ مراد ہیں۔ وہ نیک صالح تھے، ان کا اثر 6 نسلوں کے بعد بھی پایا گیا۔ یعنی آدمی نیک ہوتا ہے تو اس کی نیکی کا اثر اس کی اولاد، بلکہ اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد تک جاری و ساری رہتا ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور ان کی عقل کامل ہو جائے اور وہ قوی و توانا ہو جائیں۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنا خزانہ نکالیں، رحمتم من ربک، آپ کے رب کی رحمت سے، یعنی یہ سب آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں یہ فضل عطا فرمایا۔ وما فعلته عن امری، یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا، بلکہ اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے جو میرے دل میں القاء فرمایا اس کی وجہ سے میں نے کیا۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ پھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا، یعنی یہ وہ باطنی راز ہیں جن کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزانہ العرفان میں یہاں پر لکھتے ہیں، بعض لوگ ولی کو نبی پر فضیلت دے کر گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، باوجود اس کے کہ حضرت خضر ولی ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ حضرت خضر ولی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی کو حکم ہوا کہ ولی سے علم حاصل کرے، پتہ چلا کہ ولی کا درجہ نبی سے بلند ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت صدر الافاضل فرماتے ہیں، اور در حقیقت ولی کو نبی پر فضیلت دینا کفر جلی ہے،
یعنی جو یہ عقیدہ رکھے کہ ولی نبی سے افضل ہوتے ہیں وہ کافر ہو جائے گا، اور حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ جو صحیح ترین قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو جیسا کہ بعض کا گمان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ابتلا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کی گئی، آپ کے لیے امتحان تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو آپ نے اللہ کے حکم پر یہ سفر کیا، تو لہذا یہ ابتلا کا معاملہ ہے، اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ علاوہ بری یہ کہ اہل کتاب اس کے قائل ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ پیغمبر بنی اسرائیل کا واقعہ ہی نہیں بلکہ موسیٰ بن ماسان کا واقعہ ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی افضل ہوتا ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ ولی تو نبی پر ایمان لانے سے ولایت کے مرتبے پر پہنچتا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ ولی نبی سے بڑھ جائے۔ اکثر علماء اس پر ہیں اور مشائخ صوفیہ اور اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ یوں تو ہر نبی زندہ ہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں جنہوں نے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تا قیامت زندگی عطا فرمائی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اللہ رب العالمین اس واقعے کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ سورہ کہف کا 10واں رکوع مکمل ہوا اور 16 پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ یہاں پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض لوگ اس واقعے کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ شریعت و طریقت جدا جدا ہے، اور دلیل میں کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت خضر طریقت والے تھے، حضرت موسیٰ شریعت والے تھے، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کو جانتے تھے اس لیے طریقت کو نہ سمجھ سکے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ تو اسی طرح کہتے ہیں یہ مولوی شریعت کو جانتے ہیں، یہ طریقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہنا جہالت ہے، طریقت اور شریعت جدا جدا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، دونوں نبی ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام پر وحی ہوئی اور وحی سے آپ نے یہ معاملات کیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان باتوں کو بنیاد بنا کر ان جعلی پیروں اور جعلی لوگوں کی طرفداری کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نشہ کرتے ہیں، عورتوں سے ہاتھ چمباتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے اور خرافات کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں سمجھایا جائے تو کہا جائے کہ یہ تو بھائی بابا ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو ظاہر کچھ نظر آ رہا ہے، باطن کچھ اور ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ شریعت کو بھی جانتے ہیں، طریقت کو بھی جانتے ہیں، آپ نے سختی سے ان چیزوں کا رد کیا ہے۔ اہل سنت کا ایسے جعلی پیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مختلف مزارات پر ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کا حلیہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، کئی انگوٹھیاں اور چھلے اور کڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، نشہ کر رکھے ہوتے ہیں، میلے کچیلے ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ بابا جی پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر جب کہا جائے نماز نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں یہ تو فجر مکہ شریف میں پڑھتے ہیں، ظہر نہ جانے کہاں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں یہ اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی جاتا ہے اور ان جعلی پیروں کے پاس جا کر لٹ جاتا ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔
علماء اہل سنت نے تو اس کی مذمت کی، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جتنے مزارات ہیں ان تمام مزارات پر جو خرافات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جان چھڑائے۔ جو علماء حق مزارات کی خدمت کرتے ہیں، جو مزارات علماء حق کے پاس ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ یہ خرافات نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں اور یہ خرافات بند کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں پر نئے نئے خرافات پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ایک یہ ہو گیا کہ بزرگوں کی جعلی تصویریں، کسی بھی بزرگ کی تصویر، غوث اعظم کی، امام حسین کی تصویر کوئی بھی اوریجنل نہیں ہے، اور اگر تصویر اوریجنل بھی ہو تو اس کو سجا کے رکھنا، اس پہ پھول چڑھانا، اس کو دیکھ کر دعائیں مانگنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، یہ سب منع ہے۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جعلی تصویر رکھی جاتی ہے، اس پہ پھول چڑھائے جاتے ہیں، اگربتیاں وہاں جلائی جاتی ہیں، لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں، اور وہاں سجدے بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب خرافات ہیں، اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے درجات بلند فرمائے، آپ نے ایسے تمام خرافات کا شدید رد فرمایا ہے، اور آپ نے جگہ جگہ لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر تعظیمی سجدہ کرے گا، تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے گا، خدا نہیں سمجھے گا، پھر بھی یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر غیر اللہ کو سجدہ کرے، خدا سمجھ کر عبادت کا سجدہ کرے گا، تو ایسا سجدہ کرنے والا کافر ہے، مشرک ہے۔ اگر توبہ نہیں کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، تو خاتمہ اس کا کفر پر ہوگا۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ مزارات کا طواف کرنا یہ حرام ہے، اور اسی طرح مزار کے سامنے رکوع تعظیمی کرنا یہ حرام ہے، مرد و عورتوں کا اختلاط یہ حرام ہے، اور جو عرس کے موقع پر خرافات کیے جاتے ہیں ان سے ہمیں دوسروں کو بچانا چاہیے۔ جو اعلیٰ حضرت اور دیگر بزرگوں نے عرس منانے کا طریقہ لکھا کہ اس میں قرآن خوانی ہو، حضور کی نعتیں پڑھی جائیں، درس قرآن ہو، درود شریف کی چادریں لگیں، اور اس میں لوگ درود شریف پڑھیں، جس میں لوگوں کو بزرگان دین کی تعلیمات بتائی جائیں۔ عرس کی تقریب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہاں سے فیض لے کر جائیں اور پھر بزرگوں کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ اور اہل حق کی تمام تحریکوں کو عروج عطا فرمائے، اور پاکستان میں اور پورے عالم اسلام میں اسلامی نظام مصطفیٰ آئے، اور یہ مزارات اور مساجد اور مدرسے اور جتنے بھی اسلام کے مراکز ہیں وہاں سے صحیح اسلام کی خدمت ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔